السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے بی پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام اظہر جمال ہے اور میں اسلامک ویڈیو بنانے کا شوقین ہوں، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسلام کا نالج اور خاص کر اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات ہمارے بچوں کو بلکہ پوری دنیا کو اور پورے بچوں کے مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ میری جو پہلی ایپیسوڈ تھی وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں تھی۔ اب میں ان کے حالات زندگی کی دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات زندگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے آدھی رات کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹھی پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ حضرت رابعہ بصری ابھی تک جاگ رہی تھیں۔ آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹھی کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی، دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو ان کا مالک تھا عتیق، اس کی حیرت میں بہت اضافہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا تو حضرت رابعہ بصری انتہائی رقت آمیز لہجے میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھیں۔ اے اللہ، آپ میری مجبوریوں سے واقف ہیں۔ گھر کا کام کاج مجھے آپ کی طرف سے آنے سے روکتا ہے۔ تم مجھے عبادت کی طرف پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک نے حضرت رابعہ بصری کی یہ گریہ وزاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا اور اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ دیکھ کر اس کا پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنی ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدم واپس چلا اور آیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹھی میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو اور جہاں چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کو تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ میں تمہیں معاف کیا، میرے مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری وہاں سے چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی شب بیدار کنیز اس وقت کی مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ بے تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں، اور شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب بیوی نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اسی لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔
مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک نہ سنائی دی تو آپ خاموشی کے ساتھ لوٹ آئے۔ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کہاں کی مدد، اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو حیرت کیوں ہے؟ حضرت شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ روایت ہے کہ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے سے بہت دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی نہایت افسوس ہوا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے تھے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی، پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی، اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھے لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود شریف بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعہ کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ کی جب آنکھ کھلی تو آپ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زروان جو کہ وہاں کا حاکم تھا اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضرت شیخ اسماعیل کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز محترم شخص کہاں ہیں؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے عرض کیا۔ بادشاہ عیسیٰ زروان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، سبحان اللہ، اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں تقسیم کیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین میں 97 ہجری پر اتفاق ہے۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی معتبر تاریخ سے نہیں پتہ چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزر بسر کیسے ہوئی، بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8-9 سال کی تھی تو المناک واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنے آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر آپ 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے تاجر عتیق کی خدمت انجام دیتی رہیں۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ حضرت جب تاجر عتیق نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا تو آپ علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئیں، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا، جہاں نادر روزگار علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر نہایت ذہین خاتون تھیں۔
نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، پھر ان دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تھیں تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ میں علمی اور روحانی اعتبار سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جسے تاریخ کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بڑے زور شور کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو۔ ایک بغیر تکلف دوست نے عرض کیا، امام آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا، ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی دوست نے دوبارہ عرض کیا، امام آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی تھی اس وقت تک آپ واز نہیں کہتے تھے؟ جواباً حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاتھیوں کی غذا چونٹیوں کو کس طرح مل سکتی ہے؟ اس واقعے سے حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت روحانی کا تو پتہ چلتا ہے، مگر جب ہم اس واقعے کی تاریخی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو حیرت کے سوا کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ قارئین کو تعجب ہوگا کہ یہ روایت مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ خوب جانتے تھے کہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ 97 ہجری میں پیدا ہوئی تھیں اور حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ کی عمر صرف 13 سال تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ تاجر عتیق کی کنیز کی حیثیت سے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر امام حسن بصری اور حضرت رابع بصری کے علمی تعلق میں زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھ مرتبہ حضرت امام حسن بصری کی مجلس دس میں حاضر ہوتی تھیں۔ عقیدت مندوں نے اتنی چھوٹی سی بات کو ایک مستقل افسانہ بنا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور غلامی سے نجات پا کر تحریک تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئیں تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فانی سے بہت دور جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسن بصری بھی حضرت رابع بصری کی مجلس روحانی میں بسط شوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کو تسلیم کرنے میں وہی سن اور سال کا فرق مانے ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بصری اور رابع بصری کے درمیان کسی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رابع بصری کے باقی حالات زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے میری ریکارڈ شدہ ایپیسوڈ نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔